لیکن ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے لفظ سے کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ میں ملاوٹ نہیں ہے، باقی سب لفظ میں ملاوٹ ہے. مثال کے طور پہ گاڈ، لوگ گاڈ میں ایس ایڈ کریں گے تو ہو جاتا ہے گاڈز. قرآن میں کل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اگر ہم گاڈ پہ ایڈ کرتے DESS ہو جاتا ہے گاڈس، مؤنث خدا، فیمیل گاڈ. اسلام میں نہ میل گاڈ ہے نہ فیمیل گاڈ. اللہ کیا؟ کوئی جنس نہیں. اگر میں ایڈ کرتا ہوں فادر، ہو جاتا ہے گاڈ فادر، وہ میرا گارڈین ہے، وہ میرا گاڈ فادر ہے، وہ میرا دیکھ بھال کرنے والا ہے. اسلام میں اللہ ابا یا اللہ فادر جیسا کوئی چیز نہیں. اگر مدر ایڈ کر ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں کوئی اللہ امی اللہ مدر نہیں ہے. اگر میں ٹن فکس کرتا ہوں گاڈ کے آگے ہو جاتا ہے ٹن گاڈ، مطلب فیک گاڈ، مطلب بناوٹی خدا. اسلام میں کوئی ٹن اللہ نہیں ہے. اسی لیے مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا بہتر سمجھتے بنسبت گاڈ. آپ لوگ پرماتما، آتما پرماتما، ایشور پرمیشور، کچھ بھی لو اس کے ملاوٹ ہے. اگر میں کہوں گا دیو، ہو جاتا ہے دیوی، ہو جاتا ہے دیوتا، دیو دیویاں دیوتا. آپ سمجھے؟ خدا خداؤ خدا داد، سب میں ملاوٹ ہے. اسی لیے ہم مسلمان پسند کرتے اللہ کو اللہ کے لفظ سے بلانا. آپ کا آخری سوال، آپ کا آخری سوال، آپ کا نام کیا؟ آپ نے کہا شیواجی کیا؟ شیواجی وارولے. وارولے. آپ کا آخری سوال کہ آپ کون سا دھرم فالو کرتے؟ آپ کا دھرم ہے شیواجی وارولے کا دھرم. شیواجی وارولے کا دھرم یہ صحیح دھرم نہیں ہے. آپ کو ماننا چاہیے خدا کا دھرم، اللہ کا دھرم. اور وہ دھرم سب سے بہترین اس دھرم کے بارے میں لکھا ہے یہ کلام. میں نے کہا نا انسٹرکشن مینیول، یہ انسٹرکشن مینیول قرآن ہے جو خدا کا آخری کلام ہے، جس میں لکھا ہے کس طریقے سے انسان کو اپنی زندگی بسانا چاہیے، کس طریقے سے عبادت کرنا چاہیے اور کیا چیز کرنا چاہیے. میں خود کے اوپر فالو کرنے لگوں گا تو نیا دھرم ایجاد کروں گا. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، انگریزی میں پڑھیے، ہندی میں پڑھیے، مراٹھی میں پڑھیے اور اس پہ عمل کیجئے. پھر میں کہوں گا آپ وہ دھرم مان رہے جو خدا کا دھرم ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. تھینک یو. اگلا سوال مائک نمبر 2 سے. السلام علیکم. میرا نام عبداللہ ہے. میں 1.5 سال سے ایمان لے کے. بھائی صاحب جیسے کہ کوآرڈینیٹر نے کہا تھا اگر کوئی غیر مسلمان ہے ان کو پہلا موقع دیا جانا چاہیے. یہاں بھی کئی غیر مسلمان ہیں، اگر اس مائک پہ کوئی غیر مسلم ہے تو ان کو پہلا موقع دیجیے. اگر اس مائک پہ نہیں تو خواتین کے مائک پہ کوئی ہے؟ خواتین کے مائک پہ کوئی غیر مسلم ہے؟ نو نان مسلمز. تو بھائی صاحب اس مائکروفون پہ ہے کوئی غیر مسلم؟ مائک نمبر 1 2 3 کسی پر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں؟ کوئی غیر مسلم سوال پوچھنا چاہتا ہے؟ مائک نمبر 1 سے. مائک نمبر 2 پہ کوئی غیر مسلم ہے؟ On behalf of non-Muslim. نو نہیں، خود نان مسلم ہے، بیہاف نہیں. نو ہاف، فل مسلم. وی وانٹ فل نان مسلم، نو ہاف اینڈ نو بیہاف آلسو. ہے کوئی؟ یس برادر، موسٹ ویلکم. نمسکار سر، میرا نام انکر فڑنیس ہے. میں پیشے سے انجینئر ہوں. جیسے کہ آپ نے سائنٹیفکلی آپ پروو کرا کہ آپ نے سائنٹیفکلی حوالہ دے رہے ہیں اپنے اتروں کا، آپ اتر دے رہے ہیں سائنٹیفکلی حوالہ دے کر، مطلب سائنٹیفکلی آپ پروو کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو. میں یہ پرشن پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے بولا کہ 4 بک یا کہیں تو قرآن اللہ نے لکھی ہے، تو اس کے صرف 2 ہی چیز ہو سکتی ہے. اللہ نے لکھی ہے، اللہ نے لکھی مطلب خود اللہ نے لکھی ہے، رائٹ؟ یا تو اللہ رجنیش اوشو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے، یا انہوں نے سورگ سے اس کو بھجوایا ہوگا، خود لکھ کر سورگ میں لکھ کر اس کو بھجوایا ہوگا. کیا آپ بتا سکتے ہیں ان 2 میں سے کون سا طریقہ صحیح ہوگا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس کے لیکھک ہے، اگر لکھی ہے تو اللہ نے خود دھرتی پہ آ کے لکھی ہوئیں گی یا سرگ سے لکھ کے بھیجی ہوئیں گی. یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب کہتا ہوں تو کتاب کے 2 معنی ہوتی ہے عربی میں. ایک ہوتا ہے بک، ایک ہوتا ہے وحی جس کے معنی ریولیشن ہے. آپ سمجھے نا؟ کتاب کے 2 معنی ہوتے ہیں، کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی، انگریزی میں کہیں گے ریولیشن.
تو میں جب کہتا ہوں کتاب وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے. تو اس لیے میں نے کہا جب میں کہہ رہا تھا 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ, یعنی وحی کے ذریعے. وی بلیو ان ریولیشن. سو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ. اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائر لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے. اب سمجھے نا, مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا, غلط نہ سمجھیے. فون تو ابھی آیا. اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہائر ہے. ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کے امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, ای میل ہے, فیکس ہے. تو اسی اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گنا کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ کہنا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن, ایزی کہنے کا, ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچایا. مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل پہنچائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے. جب دہراتے تھے, کیونکہ اللہ کے رسول, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. وہ لے کے اپنے صحابہ, اپنے ساتھیوں کو, آؤ لکھو اقرا, لکھو اقرا, تو لکھتے تھے. دہراؤ, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے, لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دہراؤ, اور وہ سنتے تھے ہاں صحیح ہے. اس طریقے سے دھیرے 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 22 سال, 22.5 سال میں یہ قرآن نازل ہوا. ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی ورق میں لکھ کے بھیجا, یا لیکھک جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا. سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال کے طور پر بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اوپر سے وہی آئے. ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں کہہ دو شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے, نقصانات فائدے سے زیادہ ہے. سوال جواب. اس طریقے سے دھیرے 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 22.5 سال میں قرآن نازل ہوا. جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے, صحابہ سے کہتے تھے, وہ لکھتے تھے, وہ سنتے تھے, صحیح ہے. اس طریقے سے 23 سال میں آہستہ آہستہ ہے. تو لیکھک میں کہتا ہوں ہندی میں, بیسٹ از دا, عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے. کلام مطلب واپس سے لکھنا. تو کتاب کہوں گا وحی کے نام مان, مطلب not that he wrote it himself, he is the author. آپ سمجھے نا, author means he is the originator. Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself with a pen. He is the author means this book Quran is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then given the book form. Hope that answers the question. Thank you.